تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا، ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کی، ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائے، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں. آپ اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا، یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا ہمیں پکڑ کے، تو صحیح کوٹتے ہیں بھائی. ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ، یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا، جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے. آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا، آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے؟ ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں، چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے، شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے، نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی، نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی. کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے، تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں. کیا ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے؟ تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی، نہ تمہاری خدمت کریں گی، نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے اس کے بعد بڑھ گیا، بچوں کا پروگرام سارا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر
झील सकते हो। तुम्हारी मां तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, गुस्से में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गरक कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं, उन हुकूक की बात करो भाई जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी मां की खिदमत करेगी ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जारी है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है, जब तक शौहर राजी नहीं होगा ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूँ भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो, जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी दो चार पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे, खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह उनको दुआ थी, उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं, वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामियत रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे। ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से, कि आमिल जो है एक्चुअली कुछ यूं भी होते हैं, कुछ 1-8% सही भी होते हैं, 1% भी सही नहीं होता। अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं। आप कह सकते हैं वो भी आपसे जूनियर हैं और अच्छा आप खुद कह रहे हो कि भाई जामिया के टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब वो सही आलिम नहीं है। भाई इसका इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो? उलमा से वो चीजें पूछें जिनका दीन के इल्म से ताल्लुक है। निकाह तलाक के मसाइल, विरासत के मसाइल। आमिल सही होते हैं, गलत होते हैं, ये कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये मुशाहिदे का मसला है। उनकी उम्र कम है, मेरे तजर्बा ज्यादा है। हमने एक भी नहीं देखा ढंग का, बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। और मैं जो कहता हूं वो सारे 2 नंबर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सारे बुरे होते हैं, इनमें कुछ नेक भी होते हैं, थोड़े से नेक भी होते हैं, लेकिन ऊपर की सेटिंग उनकी खराब होती है, पागल होते हैं। अमलियात कर करके खोपड़ी खराब हो जाती है। उनको जिन चुड़ैल भूत इसलिए नजर आते हैं क्योंकि खोपड़ी काम नहीं कर रही होती। आपकी खोपड़ी काम कर रही होती है, आप उनके पास बैठते हो तो थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी भी क्या हो जाती है? आउट। फिर आप कहते हो यार मैं भी जब हजरत जी के पास गया था, एक चुड़ैल उन्होंने मुझे दिखाई, वहां से भूत दिखाया। अबे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो खुद पागल है, वो खुद दिमाग खराब हो गया उसका, फलीते फलीतों में पढ़ पढ़ के। तुम क्यों पागल हो रहे हो? उसके पास जाने से पहले कभी तुम्हें ये नजर आता था चुड़ैल और भूत तुम्हें नजर आते थे कभी? तो ये मंजन हमारे सामने, किसी आमिल के बाप में दम है, आए एक जिन चुड़ैल भूत मेरे सामने लाके दिखाए। बकवास है, ये मंजन है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली जब इनके, और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो हमसे बहुत जूनियर हैं, इस बारे में मैं अपने अकाबिर को नहीं मानता। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? मैं अपने बुजुर्गों को नहीं मानता इस बारे में। आप कह सकते हो अच्छा आप अपने बुजुर्गों से भी आगे निकल गए। भाई मैं मेडिकल साइंस से अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं ड्राइविंग में अपने बुजुर्ग से
آگے جا سکتا ہوں. میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بےچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں. اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہی ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں, جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے
کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا الو, تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رئی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار؟ اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا, دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, کائنڈلی